للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک الذین وہ لوگ جو توفاہم الملائکۃ قبضہ کرتے ہیں ان کو، الملائکہ فرشتے، ظالمی وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، قالو فرشتے کہتے ہیں، فیما کسی حال میں، کنتم تم تھے، کس حال میں تم تھے، قالو وہ کہتے ہیں، کننا ہم تھے، مستضعفین کمزور لوگ، فی الارض زمین میں، قالو فرشتے کہتے ہیں، الم تکن کیا نہ تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعۃً وسیع، فتہاجروا تو تم ہجرت کر جاتے۔ یعنی کہ اس آیت سے مبارکہ سے مراد یہ ہے، فیہا اس میں، آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر رب تعالیٰ کے دین کو برقرار رکھنا، عبادت کرنا ممکن نہیں ہے، دوسرے کافر مسلمانوں کو اپنی حالت پر غرور کرنے کی حاجت، یعنی کہ ان کو اسلام پر نہیں چلنے دیتے، دین پر صحیح طریقے سے نہیں چلنے دیتے، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ادھر سے کیا کر جائیں، ہجرت کر جائیں۔ فَأُولَئِکَ تو یہ لوگ، مَأْوَاهُمْ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ اور کتنی بری ہے، مَصِیرًا لوٹنے کی جگہ، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے، کتنی بری ہے کس کی جگہ، لوٹنے کی جگہ۔ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مگر مستضعفین کمزور مجبور لوگ، من الرجال مردوں سے، والنساء اور عورتوں سے، والولدان اور بچے، لا یستطیعون جو طاقت نہیں رکھتے، حیلۃ کوئی تدبیر کرنے کی، ولا یہتدون اور رہنمائی نہیں پاتے، سبیلا کسی راستے کی، فاولئک پس یہ لوگ، عسیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ، ان یعفو کہ وہ درگزر فرمائے، عنہم ان سے کیا کرے، درگزر فرمائے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، عفواً غفور معاف فرمانے والا، غفور بخشنے والا، ومن یہاجر اور جو ہجرت کرے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، وہ زمین میں پائے گا، مراغمن ہجرت کی جگہ، کثیرن بہت، واسعتاً اور وسعت والی گنجائش، ومن یخرج اور جو نکلے، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر یدرکہ موت پھر آ لیا اسے موت نے، فقط تو بے شک واقع ہو گیا، اجرہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ، یعنی کہ اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ نیکی کے ارادہ کرے، اس کو پورا کرنے سے عاجز آ جائے، تو تب بھی رب تعالیٰ اس کو اس نیکی کا ثواب دیتا ہے، اور دوران ہجرت انتقال کر جانے والا اللہ کا اجر اللہ کریم کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ بطور معاوضہ واجب ہے، کیونکہ اس طور پر تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر واجب ہی نہیں ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے کہ وہ اس کو اس کا حق دے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا بندہ نیکی کر لے، پورا نہ کر سکے تب بھی اس کو ثواب ملے گا، وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ اور جب تم سفر کرو، فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، جناح کوئی گناہ، ان تقصروا کہ قصر کرو، کم کرو، من الصلاۃ نماز سے، یعنی کہ نماز کو کم پڑھو، ان خفتم اگر تمہیں اندیشہ ہو، ان یفتنکم کہ ایذا دے گے تمہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک الکافرین کفر کرنے والے، کانوا ہے لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلے دشمن ہے، یعنی کہ قصر یہ واجب ہے، قصر کرنا کیا ہے، واجب ہے۔
یعنی کہ سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھے گا۔ نماز قصر ٹھیک ہے پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ اور جب تم ہو فِيهِمْ ان میں، فَأَقَمْتَ تو قائم کرو لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفہ تن ایک جماعت، منہم ان میں سے، معاک تمہارے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لے رہیں اسلحتہم اپنے ہتھیار، لے اپنے ہتھیار، فَإِذَا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا تو چاہیے کہ ہو جائیں، میں ورائکم تمہارے پیچھے سے، ولتاتی اور اب چاہیے کہ آئیں، طائفۃ دوسری جماعت، اخری انہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی، جنہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی، لم یصلوا تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، معاک تمہارے ساتھ، ولیأخذوا اور چاہیے کہ لے آئیں، حذرہم اپنی حفاظت کا سامان، واسلحتہم اور اپنے ہتھیار، یعنی کہ اگر زیادہ خطرہ نہ ہو تو نماز خوف ہتھیار لے کر ادا کرنا مستحب ہے، اور اس ہتھیار بندی سے نماز میں خلل واقع نہ ہوگا، یعنی کہ ہتھیار کو پکڑ کر وہ رکھے گا۔ ود الذین اور چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون اگر تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، وامتعاتکم اور اپنے سامانوں سے، فیمیلون تو وہ ٹوٹ پڑیں، علیکم تمہارے اوپر، میلۃ واحدہ ٹوٹ پڑنا ایک ہی بار، ولا جناح اور نہیں ہے گناہ، علیکم تمہارے اوپر، ان کان بکم اگر ہو بکم تم کو، اذن تکلیف، من مطرن بارش سے، او کنتم یا تم ہو، مردہ بیمار، ان تدعو تو رکھ دو اسلحتکم رکھ دو اسلحتکم اپنے ہتھیار، وخذوا اور لے لو حذرکم اپنی حفاظت کا سامان، اگر بارش یا مریض ہو اٹھا نہیں سکتا تو پھر ہتھیار رکھ دو اور اپنی حفاظت کا سامان لے لو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے عذاب مہینہ ذلیل کر دینے والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ پھر جب قَضَيْتُمْ تم پوری کر لو الصَّلَاةَ نماز، فَاذْكُرُوا تو ذکر کرو، تو کیا کرو؟ ذکر کرو اللہ کا، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پر۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جہاد جیسی سخت حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا نہیں چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی کلمہ توحید کا ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز، ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مومنین پر، کتاب موقوتا فرض ہے، موقوتا مقررہ وقت میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم اور سستی نہ کرو، فی ابتغاء القوم کافر قوم کی تلاش میں، یعنی کہ غزوہ احد کے بعد تلاش کفار میں سستی کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، جب جنگ کر لو تو پھر سستی نہ کرو، انہیں پھر تلاش کرو، ان اگر تکون تمہیں دکھ پہنچتا ہے، تعلمون تو تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ، یعلمون انہیں دکھ پہنچتا ہے، کما جیسے، تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وترجون اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما لا یرجون اور وہ نہیں امید رکھتے اللہ سے، اور کانا اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا، حلیم اور کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا، آگے شرح میت عامل کا آپ نکالیں۔ ایدن یہ کیا بنے گی؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، ایدن یہ ایدن آدھا فعل کا مفعول مطلق بنے گا، کیا؟ آدھا فعل کا مفعول مطلق ایدن بنے گا، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ بھی ہے شاید غالباً۔ اور آگے وتقدیم اخبارها علی انفسها
یہ علی انفسہا یہ متعلق ہو جائے گا تقدیم مصدر کے آگے جائز خبر ہے، آگے سوا مضاف ہے، لیسا مضاف الیہ معطوف علیہ، مضاف الیہ معطوف علیہ، واو حرف افعالی موصوف، التی صفت اسم موصول، التی صفت اسم موصول، کان فعل ناقص، کان فعل ناقص، فی جار اوائلی، اوائلی مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا، ثابتاً اسم فاعل کے، ثابتاً اسم فاعل، یہ ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسم ہو کر خبر مقدم ہوا، کانا فعل ناقص کا، ما یہ اسم مؤخر ہے، ما اسم مؤخر، کانا فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر، صلہ موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر، صفت موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، کیا ہوا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ، و سوا مضاف، و سوا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا جائز اسم فاعل کے، پھر یہ جائز خبر بن جائے گی تقدیم کی، ٹھیک ہے۔ آگے تو آپ کر لو گے، مثل قائمن کانا زیدن، قائمن یہ خبر مقدم ہے کانا فعل ناقص کی، ٹھیک ہے۔ آگے وقال بعضهم تقدیم اخباری علی هذه الافعال، ایدن یہ جملہ بن جائے گا آدھا کا علیحدہ، اور علی هذه الافعال یہ ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائے گا تقدیم مصدر کے، آگے جائز خبر ہے، ما سوا مضاف، ما دام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا مفعول فی بن جائے گا۔ آگے اما یہ مہما یکم من شیئن کے متعلق ہو جائے گا، مہما یکم من شیئن، یکم من شیئن یہ شرط ہے، آگے تقدیم مضاف، اسمائی مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ، اور تقدیم مصدر مضاف کے علاوہ جار، ہا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بنے گا متعلق ہو جائے گا تقدیم مصدر، تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ کیا بنے گا مبتدا بنے گا، کیا مبتدا بنے گا، فا جزائیہ ہے، غیر مضاف جائز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو کر جزا ہو جائے گی یکم من شیئن کی، ٹھیک ہے۔ آگے وعلم ان حکم مشتقات هذه الافعال، مشتقات هذه الافعال، ان حرف مشبہ بالفعل، حکم مضاف، مشتقات مضاف الیہ، مضاف ہادی مضاف الیہ، موصوف افعال صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، مشتقات مضاف، مشتقات مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ، حکم مضاف، حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم مؤنث کا، ٹھیک ہے۔ آگے کاف جار ہے، حکم مضاف، ہادی مضاف الیہ، موصوف افعال صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، حکم مضاف، حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا، ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، فی جار عملی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق ہوا، ثابت ان کے ثابت فاعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر ہو جائے گی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفعول بھی ہو جائے گا علم فعل کا، ٹھیک ہے۔ آگے النوع الحادی عشرہ، اس کی آپ نے ترکیب کرنی ہے، النوع الحادی عشر، النوع موصوف ہے، الحادی عشرہ یہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، آگے افعال المقاربتی، مضاف مضاف الیہ بن کے موصوف بن جائیں گے، اور مضاف مضاف الیہ بن کے یہ خبر بن جائے گی، مبتدا خبر جملہ اس میں خبری۔ آگے انما میں ما تو یہ کافہ آ گئی تو انہ کا عمل ختم ہو گیا، سمیت یہ مجہول کا صیغہ بحاظ الاسم، اس کے متعلق ہو جائے گا، لأن لام جار یہ بھی سمیت کے متعلق ہو جائے گا۔ آگے تدل علی المقاربت یہ آپ کر لیں گے، وہی اربعۃ اول اسا وهو فعل متصرف وغیر متصرف، ہوا مبتدا فعل مضاف، متصرف مضاف الیہ معطوف علیہ، وورفت غیر مضاف متصرف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہوا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ، فعل مضاف کو فعل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی مبتدا کی، ٹھیک ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اور لدخولی تا التانیسی ساکنت فی، لام جار دخولی مصدر مضاف، تا مضاف الیہ مضاف، تانیسی مضاف الیہ، موصوف، الساکنت صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، و تا مضاف کا، تا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ، دخول مصدر مضاف کا، فی جار مجرور بن کر ظرف لا ہو کر متعلق ہو گیا، دخول کے دخول مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ مجرور ہو گیا، جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ
نسبت ہو جائے گی، مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت ہو جائے گی. آئے ہوا فعل متصرف مبتدا آگے غیری متصرف یہ معطوف ہے، یہ جو درمیان لدخول تعین ساکنت یہ کیا بن جائے گی، نسبت متعلق بن جائے گا یہ مبتدا خبر کے. ٹھیک ہے. آگے نحو اسد یہ تو آپ کر لیں گے خود ہی، اور آگے جو آپ نے نکال کر آنا ہے وہ اذ لا یشتق منہ مضارع واسماء فاعل ومفعول وامر ونهی مثلا وعمله على نوعين اول ان يرفع الاسم وهو فاعل وينصب الخبر ويكون خبره فعلا مضارعا معا وحينئذ يكون بمعنى قارب. نحو عسى زيد ان يخرج فزيد مرفوع بانه اسمه وفاعله وان يخرج في موضع النصب بأنه خبره بمعنى قارب زيد الخروج زيد الخروج ويجب أن يكون خبره مطابقا لاسمه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. نحو عسى زيد أن يقوم وعسى زيدان أن يقوم وعسى زيدون أن يقوموا وعسى هند أن تقوم واسط الہندان ان تقوم واسط الہندات ان یقمن وهذا ای کون الخبر مطابقا للفاعل اذا كان الفاعل اسما ظاہرا اما اذا كان مضمرا فلیست المطابقۃ بینہما شرطا. ادھر تک آپ نے ترجمہ نکال کر آنا ہے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. آگے آپ نصاب المنطق کا آپ نے نکالا ہوگا، میں نے آپ کو کہا تھا یہ میں آپ کو سمجھا ہوگا، یہ میں آپ کو خلاصہ اس کا سمجھاتا ہوں. پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں پر کتنے مادوں کا ہونا ضروری ہے، 3 مادوں کا پایا جانا ضروری ہے. کتنوں کا؟ 3 مادوں کا پایا جانا ضروری ہے، جس میں ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں. اب یہاں پر بحث ہو رہی ہے حق العبد کی، بندے کا حق، حقوق العباد جسے بولتے ہیں، بندوں کا حق. اب حق العبد کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے. کس کی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جہاں پر عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں پر 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں. 2 مادے کیا ہوتے ہیں؟ افتراقی، جدا جدا ہوتے ہیں. اب مثال یہ ہے، ایک مثال ظلم ہے اور دوسری مثال کیا ہے؟ ایک مثال کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے، اور دوسری اس سے کوئی چیز لینا ہے، اس سے کوئی چیز خریدنا ہے اور قیمت نہ دی. ایک تو کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے، اور ایک کوئی چیز خریدی اور پیسے نہ دیے. ٹھیک ہے. غصب نہیں کہ ادھار کر لے پھر دیے نہ. ٹھیک ہے. اب جو ظلم ہے یہ اکیلا ظلم، یہ ایک مادہ افتراقی ہے، اور خریدی ہوئی چیز کی قیمت یا مزدور کی اجرت یا عورت کا مہر وغیرہ یہ قرض ہیں. یہ کیا ہے؟ قرض ہے. یہ دوسرا مادہ افتراقی پایا گیا. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ پایا گیا نا. ظلم پایا گیا علیحدہ، صرف ظلم کیا اس نے، یعنی کہ صرف اس نے کیا مار دیا، مارا رکھ کے، کوئی پیسے نہیں دینے، قرض نہیں دینا، صرف مارا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک مادہ افتراقی پایا گیا، اور دوسرا مادہ افتراقی کہ ظلم تو نہ کیا لیکن قرض دینا ہے. ظلم نہ کیا، قرض دینا ہے. جس طرح کے خریدی کوئی چیز، اس کی قیمت ادا کرنی ہے، نہیں دی، یا مزدور نے کام کیا، اجرت نہیں دی. اب ظلم نہیں کیا لیکن قرض دینا ہے، یہ بھی حق العبد ہے. یہ 2 افتراقی مثالیں ہوں گی. اور تیسری اجتماعی، یعنی کہ جہاں پر ظلم بھی جمع ہو اور قرض بھی جمع ہو، ظلم بھی جمع اور قرض بھی جمع ہو. جس طرح کے مال چرایا، اب مال چرا کر ایک تو اس پر ظلم کر رہا ہے، جو اس کا مال چرایا اس سے چھینا، ایسے تو نہیں چرا سکتا، ظلم کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، کچھ کرے گا تو ہی وہ مال چرائے گا. اور دوسرا قرض،
قرض بھی پایا جا رہا ہے۔ جب مال چرایا، جس نے چرایا اس پر اب اس بندے کو جو چرائی ہوئی چیز ہے واپس دینا بھی ضروری ہے، تو یہ قرض اب یہ اجتماعی کی مثال ہے۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر بھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں پر 3 مادوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اجتماعی ہوتا ہے، 2 افراقی ہوتے ہیں۔ ان کی مثالیں ایک صرف ظلم کرنا اور دوسرا صرف خریدی ہوئی چیز کی قیمت دینا۔ یہ افراقی کی مثالیں ہیں، صرف ظلم پایا گیا یا صرف خریدی ہوئی چیز کی قیمت پائی گئی، اور ایک دونوں جمع ہو جائیں، جہاں پر ظلم بھی جمع ہو جائے اس کا قرض بھی جمع ہو جائے، یعنی کہ قرض دینا وہ بھی جمع ہو، جس طرح کے رشوت لینا یہ ظلم بھی کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کا قرض بھی اب اس کو دینا پڑے گا۔ یہ دین جو ہے نا، دین یہ قرض کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کس کو بولتے ہیں؟ قرض کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا ہے آپ نے۔ اور آگے آپ نے یہ جو آگے اگلے صفحے میں ہے نا، یہ آپ نے نکال کر آنا ہے، حیوان اور انسان کے درمیان کون سی نسبت ہے، شجر اور حجر کے درمیان، فرش اور ساحل کے درمیان، حیوان اور ابید جس میں نامی، درخت انار، انسان اسود اور انسان حجر، انسان ناطق، ان کے درمیان نسبتیں آپ نے نکال کر آنی ہے بھائی، اس کے درمیان کون سی ہے، تساوی کی ہے، تباین کی ہے، عموم خصوص مطلق کی ہے، من وجہ کی ہے۔ اگر طریقے یاد ہوں گی تو یہ یاد آپ کو ہو جائیں گے۔ اور آگے آپ پڑھتے ہیں، جزئی کی 2 قسمیں ہیں، ایک جزئی حقیقی ہوتا ہے اور دوسرا جزئی اضافی ہوتا ہے۔ جزئی حقیقی کہتے ہیں جو وہ مفہوم جو کثیر افراد پر سچا نہ، ایک افراد پر سچا ہے۔ جزئی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہی معین مشخص فرد پر سچا ہے، معین و مشخص فرد پر سچا ہے۔ جزئی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو معین و مشخص فرد پر سچا آئے۔ معین کسے کہتے ہیں؟ جو حقیقی کہتے ہیں جو معین و مشخص فرد پر سچا، جس طرح کہ زید ایک پر سچا ہوتا ہے، زیادہ پر سچا نہیں ہوتا۔ اور جزئی اضافی کہتے ہوا ما کان خاص تحت العامین، جو خاص عام کے تحت داخل ہو اسے جزئی اضافی کہتے ہیں۔ جو بھی خاص عام کے تحت داخل ہوگا اسے جزئی اضافی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ انسان یہ خاص ہے، عام حیوان ہے، حیوان کے تحت داخل ہے۔ جب انسان خاص ہو گئے حیوان عام ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ حیوان میں انسان بھی داخل ہے اور گدھا گھوڑا وغیرہ دوسرے جانور بھی داخل ہیں، تو انسان کیا ہوگا؟ خاص اور عام کے تحت داخل ہے۔ عام کون ہے؟ وہ حیوان ہے، تو یہ جزء کیا ہوا؟ اضافی ہوا، ٹھیک ہے۔ جزء حقیقی اور جزء اضافی کے درمیان نا نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ کس کی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر جزء حقیقی جزء اضافی تو ہے، لیکن ہر جزء اضافی جزء حقیقی نہیں ہے۔ ہر جزء حقیقی جزء اضافی تو ہے، لیکن ہر جزء اضافی جزء حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی یہ خاص ہے، جزء اضافی یہ عام ہے، ٹھیک ہے، جزء اضافی یہ عام ہے، یعنی کہ ہر جزء حقیقی جزء اضافی تو ہوتی ہے، لیکن ہر جزء اضافی جزء حقیقی نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ زید جزء حقیقی ہے کیونکہ اس کا اطلاق خاص اور معین پر ہوتا ہے، اسی طرح زید جزء اضافی بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اعم کے تحت داخل ہے، اعم انسان ہے، زید سے انسان اعم ہے نا، اور انسان جزء اضافی ہے تو ہے، لیکن جزء حقیقی نہیں ہے کیونکہ یہ معین و مشخص نہیں ہے۔ انسان بولیں تو تمام پر سچی آتی ہے کیونکہ یہ عام حیوان کے تحت واقع ہے، لیکن یہ جزء اضافی جزء حقیقی نہیں کیونکہ اس پر جزء حقیقی تعریف سچی نہیں آتی۔ اور حیوان یہ بھی جزء اضافی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جس میں نامی کے تحت داخل ہے، جس میں نامی جس میں تمام جسم شامل ہو گئے، حیوان بھی شامل ہے، اور جس میں نامی یہ جزء اضافی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جس میں مطلق کے تحت ہے، جس میں مطلق جزء اضافی ہے، کیوں؟ کیونکہ جوہر کے تحت داخل ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ اور آگے یہ ضدین اور نقیضین میں فرق یہ آپ نے دیکھ کر آنا، میں صبح پھر آپ کو کرا دوں گا۔ اور کلیات کی تقسیمات یہ جو 6 ہیں نا، ان کو بھی آپ نے پڑھ کر اور سمجھ کر آنا ہے، پھر انشاءاللہ جب میں کل پڑھاؤں گا نا تو مفہوم کے اعتبار سے پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے، اور آگے آپ نکالیں نور الاضاءہ وجہر الامام بقراءۃ الفجر واولی العشاءین ولو قضاء والجمعۃ والعیدین والتراویح والوتر فی رمضان، بلند آواز سے امام کا قرات کرنا، فجر کی قرات کرنا، واولی العشاءین اور پہلی 2 رکعتیں عشاء کی،
عشاء کی پہلی 2 رکعتیں میں، ولو قضان اگرچہ قضا ہوں، اگرچہ قضا پڑھ رہا ہو امامت کے ساتھ تو پہلی 2 رکعتوں میں امام بلند آواز پر سے قرات کرے گا۔ والجمعاتی اور جمعے میں بھی قرات بلند آواز سے، والعیدین اور عیدین میں، والتراویح اور تراویح میں، والوتر اور وطر کی رمضان میں، رمضان میں وطر جو پڑھتے ہیں اس کی بھی بلند آواز سے اور تراویح کی بھی بلند آواز سے جہر کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ والاسرار اور آہستہ پڑھنا، فی الظہری والعصری عصر اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا، وفیہا اور اس میں، بعد اولیل عشاءین 2 عشاء کی پہلی رکعت کے بعد، عشاء کی پہلی 2 رکعت کے بعد بھی آہستہ قرات کرنا یہ واجب ہے۔ ونفل النہاری اور دن کے نفل یہ بھی آہستہ، اس کی بھی قرات آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ ومنفرد مخیر فیما اور اکیلے بندے کو اختیار ہے اس میں، تُحَرُ جس طرح پڑھے، چاہے تو آہستہ پڑھے، چاہے یعنی کہ اگر بندہ اکیلا ہے تو اکیلے بندے کو اختیار ہے، چاہے وہ اونچی آواز سے پڑھے چاہے وہ آہستہ پڑھے۔ اگر جہری نماز عشاء کی نماز ہوگی، جمعہ ہو گیا، تراویح ہوگی، ان میں چاہے تو اونچی آواز سے پڑھ لے چاہے تو وہ آہستہ پڑھ لے، اور دن کو نفل بھی کی نماز میں قرات بھی آہستہ کرے گا۔ کا متنفل باللیل جس طرح کے نفل پڑھنا رات کو جس طرح نفل پڑھنا چاہے تو اونچی آواز سے پڑھ لے چاہے تو آہستہ پڑھ لے۔ ولو ترکا اور اگر چھوڑ دے سورت کو عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، قرأ ہو تو اس کو پڑھے، فی الاخریین آخری 2 میں، مع الفاتحہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی کہ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر کسی بندے نے صورت نہیں ملائی تو عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں پڑھے گا قرات کو بلند آواز سے، جہرن بلند آواز سے پڑھے گا۔ اور اگر چھوڑ دی فاتحہ کو، لا یکررھا تو نہ تکرار کرے اس کا آخری 2 میں۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کا پڑھنا بھول گیا تو آخری 2 میں وہ سورت فاتحہ بلند آواز سے نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر بلند آواز سے پڑھے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات کیوں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دن میں جو قرات ہوتی ہے وہ آہستہ آواز سے ہوتی ہے، اور رات میں اور فجر، مغرب، عشاء میں یہ اونچی آواز سے کیوں ہے؟ تو اس کی 2 وجہ بیان کی گئی۔ ایک وجہ میں بیان کرتا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، مغرب میں ٹھنڈا ٹائم، عشاء میں ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، تو رات کی یہ پڑ جاتی ہے۔ اس میں رب تعالی جمال میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جمال میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے قرات کو اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور دن میں ظہر اور عصر میں سورج تپا ہوا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، سورج کڑک ہوتا ہے، تو اس وقت رب تعالی جلال میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جلال میں ہوتا ہے، رب تعالی کی قدرت جلال میں ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ باقی رہی بات تو جمعے والے دن اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو جمعے والے دن بھی جمال ہوتا ہے، جمعے والے دن بھی کیا ہوتا ہے؟ جمال ہوتا ہے، جلال نہیں ہوتا، اسی وجہ سے جمعے والے دن بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اور عیدین میں بھی اسی طرح جمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا، اور منطق کا آپ ضرور محنت کر کے یاد کیا کریں، اچھی طرح سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ منطق ایسا علم ہے کہ اگر کسی بندے کو سمجھ آ جائے تو وہ کسی جگہ پر مار نہیں کھائے گا، اگر کسی کو سمجھ آئے تو۔ آپ جب محنت کرو گے، اچھی طرح سے سمجھو گے تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گا، کیوں نہیں آپ کو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے پڑھیں، پڑھا سنا رب تعالیٰ کو۔